السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تو چلیے آپ میں سے کون اوپر دیے گئے کلمات کو دہراتا ہے؟ رحمت اللہ یفسد یا ابلیس اہل البیت علیہ۔ جزاک اللہ۔ اب پہلے سوال پہ چلتے ہیں۔ قالوا أتجعل فيها من فرغ فيها ويسفك الدماء قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ قال فرغ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ وما تسألهم فرغ من أجر وما تسألهم علیہ من اجر۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ قالوا أتعجبين من أمر الله فرغ وبركاته عليكم فرغ قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت۔ جزاک اللہ۔ تو چلیے آپ میں سے کون ان چار کلمات کو پڑھتا ہے جو اوپر دیے گئے ہیں؟ شاء بغیر النہار الحی۔ جزاک اللہ۔ اب سوال پہ چلتے ہیں۔ تولج اللیل فی فراغ وتولج النہار فی اللیل تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ وتخرج فراغ من المیت وتخرج المیت من الحی وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ وترزق من تشاء فراغ حساب وترزق من تشاء بغیر حساب۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ قال ستجدنی ان فراغ اللہ صابرا قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا۔ جزاک اللہ۔ اب آئیے ان تصویروں کو بھی مکمل کر لیتے ہیں۔ الموتى، التین، الطیر، اقمہ، ابرس۔ جزاک اللہ۔ الغیث، الارض، الارحام، التموت۔ جزاک اللہ۔ السفینہ، دم، دماء، النہاری، اللیلی۔ جزاک اللہ۔ اب آئیے ان کلمات کو پہلے جانتے ہیں۔ یہ ہے اصابع، اصابع، اصابع یعنی انگلیوں کے لیے آتا ہے اصابع۔ اس کا مفرد ہے اصبع، اصبع یعنی ایک انگلی اصبع، اصابع۔ اس کے بعد بالکل اسی کے پیرل دیکھیں، آذان کانوں کے لیے لگتا ہے، آذان، آذان، آذان۔ اس کا مفرد کیا ہے؟ اذن، اذن، اذن۔ اب یہاں دیکھیں یہ کیا ہے؟ رعد، رعد کڑک، رعد۔ اس کے بعد کیا ہے؟ برق جس میں بجلی ہو یعنی لائٹننگ جسے کہتے ہیں، برق، برق، برق۔ اس کے بعد کیا ہے؟ صیب، صیب، صیب یعنی تھنڈر سٹارم جسے کہتے ہیں، یعنی موسلا دھار بارش۔ اس کے بعد دیکھیں
لائٹ کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ نور نور نور. اور اندھیرے کے لیے ظلمات ظلمات ظلمات. أصابع إصبع رعد صيب آذان أذن برق نور ظلمات. جزاک اللہ. أصابع إصبع رعد صيب آذان أذن برق نور ظلمات. جزاک اللہ. أصابع إصبع رعد صيب آذان أذن برق نور ظلمات. جزاک اللہ. أصابع إصبع رعد صيب آذان أذن برق نور ظلمات. جزاک اللہ. أصابع إصبع رعد صيب آذان أذن برق نور ظلمات. جزاک اللہ. أصابع إصبع آذان أذن رعد برق صيب نور ظلمات. جزاک اللہ. أصابع إصبع رعد برق آذان أذن صيب نور ظلمات. جزاک اللہ. أصابع إصبع رعد صيب آذان أذن برق نور ظلمات. جزاک اللہ. تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے الفعل المضارع میں ہم جمع کا رخ کریں گے اور جمع میں ہم مذکر کے بارے میں جانیں گے اور اللہ کے کرم سے ہم بیک وقت غائب اور مخاطب کے بارے میں جانیں گے. یعنی ہم غائب مذکر جمع اور مخاطب مذکر جمع کو اکٹھے سیکھیں گے. یعنی جو پریزنٹ اور فیوچر ٹینس کا جو ہم کمبائنڈ ٹینس پڑھتے ہیں جسے ہم نے امپرفیکٹو ٹینس بھی کہا، آج ہم اس میں تھرڈ اور سیکنڈ پرسن میسکولائن پلورل کے بارے میں جانیں گے. یہاں سے آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ یہ جو جمع مذکر ہے اس میں کوئی نہ کوئی چیز تو کامن ہے جس کی وجہ سے ان کو کلب کیا گیا ہے. تو ماضی کی اس گردان کو ایک بار پھر سے دیکھتے ہیں. فعل فعلت فعلا فعلتا فعلو فعلنا فعلت 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 فعلتما فعلتما فعلتم فعلتن فعلنا. یہاں پر ذرا آپ غور سے اس کو دیکھیں. یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر ہے فعلو. اس واو کو ہم نے کیا کہا تھا؟ واو الجماع. واو الجماع. یعنی آج ہم اسی واو الجماع کا استعمال دیکھیں گے مضارعہ میں. اور امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے، اسی پلیس پر واو الجماع استعمال ہوتا ہے مضارعہ کی گردان میں بھی. تو اللہ کی توفیق سے ہم فعل المضارعہ کے بارے میں جان رہے ہیں، یعنی جسے ہم نے کہا یہ پریزنٹ اور فیوچر کو بیک وقت ریپرزینٹ کرتا ہے. اور پھر ہم نے دیکھا زیادہ تر تو اس کا ترجمہ حاضر سے ہی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کو مستقبل کے لیے بھی لیا جاتا ہے. اس کے لیے ہم نے کہا کہ کانٹیکسٹ اور جو ادوات ہوتے ہیں، کچھ ٹولز ہوتے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ خاصتاً حاضر ہے یا مستقبل ہے. پھر اس کی تکوین میں ہم نے پڑھا کہ 4 بیسک سوابق ہیں. ان میں سے ہم نے پڑھا یا، تا، اور نا ایک بار، یا 4 بار اور تا 8 بار. اور پھر ہم نے کہا کہ اس میں کچھ لواحق کے بھی لگتے ہیں. اور آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم ایک لواحق کے بارے میں جانیں گے جو کہ اونا کہلاتا ہے. اونا یعنی اس میں کیا ہے؟ اس میں ایک واو ساکن ہے اور اس کے بعد مفتوح نون ہے. اب دیکھیں نون کئی سارے ہیں، تو یہ کون سا نون ہے؟ اسے نون اعرابی کہتے ہیں. یہ نون اعرابی کہلاتا ہے اور یہ صرف فعل مضارعہ کے مرفوع سٹیٹ میں ہوتا ہے. یعنی جب مضارعہ مجزوم ہو یا منصوب ہو اس میں یہ نون صاحب چلے جاتے ہیں. اب زیادہ امپورٹنٹ اس کا مطلب ہے پلورل بنانے والا جو ٹول ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے واو الجماع. یعنی آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اس اونا کے سفکس کے بارے میں جانیں گے. مزید نوٹ کر لیجئے، ہم نے بہت پہلے بات کی ہے کہ یہ فعل کیا ہوتا ہے؟ یہ کام اور زمانے کا ایک کمبینیشن ہوتا ہے. جس جملے کی شروعات فعل سے ہوتی ہے اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں. ایک بار دیکھ لیجئے فعل مضارعہ کی اس گردان کو. ہم نے یہاں سے شروع کیا افعلو نفعلو، پھر ہم یہاں آئے تھے یفعلو اور پھر تفعلو، پھر تفعلو تفعلین. آج ہم یہ والے 2 کریں گے، یعنی یفعلون تفعلون یفعلون تفعلون. اور اس کے بعد انشاءاللہ
بہت ہی جلد ہم دیکھیں گے یفعلنا تفعلنا اور پھر یفعلانی تفعلانی تفعلانی تفعلانی. اس کو ہم یوں بھی ایک بار دیکھ لیتے ہیں یفعلو یفعلانی یفعلون تفعلو تفعلانی یفعلنا تفعلو تفعلانی تفعلون تفعلین تفعلانی تفعلنا افعلو نفعلو. تو دیکھ لیجئے افعلو نفعلو پریورٹی پہ ہم نے کیے تھے، اس کے بعد ہم یہاں آئے تھے یفعلو تفعلو، اس کے بعد تفعلو تفعلین، اس کے بعد آج اللہ کے کرم سے ہم یہ والے دو کریں گے یفعلون تفعلون. یعنی آج ہمیں پتہ چل جائے گا یفعلون جب کہیں گے یعنی اونا اونا تو دونوں جگہوں پر ہے، یفعلون کا مطلب غائب کی طرف اشارہ ہے، دو سے زیادہ کی بات ہو رہی ہے، اور جب ہم کہیں گے تفعلون تو سامنے کی طرف اشارہ کریں گے. جب کہیں گے وہ کرتے ہیں تو ہم کہیں گے یفعلون، جب کہنا ہو آپ کرتے ہیں یعنی آپ بھائی کرتے ہیں تب کہیں گے تفعلون یعنی یفعلون تفعلون. اور انشاءاللہ جلدی ہم جانیں گے کہ یہ جو نون النسوہ ہے جو کہ استعمال ہوتا ہے جمع فیمینائن یعنی مونس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے، وہ استعمال ہوگا یہاں پر یفعلنا اور تفعلنا. اور پھر لاسٹ پہ ہم پڑھیں گے یہ سارے ڈیولز جن میں کہ آنے آنے کا سفکس لگتا ہے. ایک بار ان ابواب کو بھی دیکھ لیجئے. تو ہم نے کہا 6 ابواب ہے، اس بنا پر یعنی جو حرف ثانی ہے اس کی حرکت کیا ہے جب ہم ماضی سے مضارعہ کی طرف آتے ہیں. 3 ایسے ابواب ہیں جن میں کوئی چینج نہیں ہوتی ہے، جیسے فتح یفتح، حسبہ یحسب، کرما یکرم، جہاں پر سینٹرل کلمہ کوئی چینج ایکسپٹ نہیں کرتا. لیکن اس کے برعکس دیکھیں زبر والے 2 باب ہیں، ضربہ یضرب، نصرہ ینصر، اور سمع والا یعنی زیر والا ایک باب ہے جو کہ زبر میں جاتا ہے، سمع یسمع. یعنی یہاں پر آپ نے نوٹ کر لیا کہ یہ جو پیش والا باب ہے وہ کسی اور میں چینج نہیں ہوتا. زبر والے کے لیے 2 پاسبلٹیز اور زیر والے کے لیے ایک ہی پاسبلٹی. اب آئیے آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم دیکھیں گے کہ 2 پریفکسز اور ایک کامن سفکس لگا کر میننگ کتنا ڈائیورس اور کتنا مطلب کامن بھی آ جاتا ہے. ہم یہ بھی دیکھیں گے ڈائیورسٹی کہاں پر ہے اور کامن چیزیں اس میں کہاں پر ہے. سب سے پہلے ہم اس مضارعہ کے سٹرکچر کو ایک بار دہراتے ہیں. سب سے پہلے علامتی مضارعہ، اس کے بعد جو فا کلمہ ہے وہ ساکن ہوگا، اور جو عین کلمہ ہوگا وہ 6 ابواب جو 6 ابواب ہم نے کہے ان کے حساب سے کوئی بھی حرکت لے لے گا. اور آخر پر ہم بات کرتے ہیں اعراب کی کہ بائی ڈیفالٹ تو مضارعہ کی گردان مرفوع ہوتی ہے، لیکن یہ کبھی منصوب اور کبھی مجزوم بھی ہوتی ہے. تو آئیے آج ہم کیا کریں گے. سب سے پہلے اگر ہم اس میں یا کو داخل کریں گے اور اونا کا سفکس لگائیں گے تو یہ کیا بنے گا یفعلون یفعلون. تو یفعلون بننے سے کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے یاد کر لیجئے یہ جو اونا کا سفکس ہے یہ 2 کمپوننٹس پر مشتمل ہے. یہ واو جو ہے اصل چیز یہی ہے، اسے کہتے ہیں واو الجماع، واو الجماع، واو الجماع. اور اس کے بعد آتا ہے نون اعرابی. یہ نون اعرابی کیا ہوتا ہے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ ایک ٹیمپرری نون ہے جو کہ کہاں پر صرف لگتا ہے مرفوع والی حالت میں، لیکن اسے حذف کیا جاتا ہے. اسے کب حذف کیا جاتا ہے، حالت جزم میں یا حالت نصب میں. یعنی یہ نون صاحب چلے جائیں گے اگر یہ جو مضارعہ ہوگا یہ اپنی کس پوزیشن میں ہوگا، اپنی نصبی یا جزمی پوزیشن میں. جیسے یہاں پہ مثال دیکھ لیجئے فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا، تو نون نہیں آیا ہے، پھر ہم یہ جانیں گے کہ یہ الف کہاں سے آیا. فی الحال یہ دیکھیے مضارعہ ہے یستجیبو، نون نہیں ہے. اسی طرح یہاں دیکھیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، تفعلون نہیں ہے، وَلَن تَفْعَلُوا، تو یہاں پر بھی نون نہیں ہے. تو ہم بات کر رہے تھے آج جس سفکس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اسے ہم فلو میں بولتے ہیں اونا. اونا کا سفکس. یہاں پر کئی ساری چیزیں ہم نے جانی. سب سے پہلے کہ یہ جو لام کلمہ ہے جو کہ اعرابی پوزیشن میں جب مرفوع ہوگا تو پیش ہوگا، اور آج اس کی یہ والی پوزیشن ریٹین ہوگی، یعنی کوئی چینج نہیں آئے گا کیونکہ واو بھی پیش کو ہی ڈیمانڈ کرتا ہے. تو یعنی یفعلون، یفعلو سے یفعلون آرام سے بنتا ہے، اور جب ہم یفعلو سے یفعلون بنائیں گے تو اس کا ترجمہ غائب کے لیے ہوگا، وہ کرتے ہیں یا وہ کریں گے. یفعلون وہ کرتے ہیں یا وہ کریں گے، یعنی دے ڈو اور دے ول ڈو. اب اگر ہم نے اس سے پہلے تا لگایا تفعلون تو ہمارا ہاتھ سامنے کی طرف چلا جائے گا اور ہم کہیں گے آپ کرتے ہیں. آپ کرتے ہیں یعنی ہیں کیوں لگایا، کیونکہ یہ جمع کے لیے ہے. اگر ہم کہیں آپ کرتے ہو تو اندیشہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ایک کے ساتھ بات کر رہے ہیں. تو آپ کرتے ہیں یا آپ کریں گے، یو ڈو اور یو ول ڈو. اب اس اونا نے ہمارے پاس کیا کامن تھیم لایا، پلورل کا.
پلورل کا اور مذکر کا. یعنی ہم نے اب فکس کر لینا ہے کہ یہ جو واو الجماع ہے یہ مذکر جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو پھر یہ غائب ہے، کیسے پہچانا جائے گا؟ یا سے، یعنی یفعلون. اور یہ مخاطب کے لیے ہے تو کس سے پہچانا جائے گا؟ تا سے. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ یفعلون سے رائٹ ہینڈ رائٹ سائڈ کی طرف کھولنا ہے، اور تفعلون کے لیے سامنے کی طرف اشارہ کرنا ہے. یعنی میرے دائیں اور دور کہیں 2 سے زیادہ بھائی ہیں، وہ کچھ کام کر رہے ہیں، تو میں کہوں گا یفعلون. میرے سامنے 2 سے زیادہ بھائی ہیں جو کسی کام میں مشغول ہے، میں کہوں گا تفعلون. یفعلون ان کے لیے، تفعلون تمہارے لیے. تو آئیے دیکھتے ہیں جب ہم ان 6 ابواب میں سے اس پیٹرن کو استعمال کریں گے تو یہ کیسا دکھے گا. یہ بنے گا یفتحون تفتحون، یضربون تضربون، ینصرون تنصرون، یسمعون تسمعون، یحسبون تحسبون، یکرمون تکرمون. تو پھر سے جان لیجئے اونا کا ساؤنڈ فعل مضارعہ کے ساتھ جمع مذکر کو ریپرزینٹ کرتا ہے. یا کا مطلب غائب اور تا کا مطلب مخاطب. نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ جو تا ہے زیادہ تر یہ مخاطب کے لیے ہی استعمال ہوا ہے، سوائے 2 استثناءات. یعنی جو ہم نے دیکھا غائب مؤنث واحد کا جو صیغہ تھا اور اس کا جو ڈیول ہوگا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ تا دائمن کس کے لیے لگتا ہے؟ مخاطب کے لیے، سوائے 2 استثناءات کے. یہ والے 2 ایکسیپشنز ہیں. یہ دیکھیے تفعلو تفعلانی، یعنی جو غائب مؤنث کے لیے ہے تفعلو تفعلانی. باقی تا ڈومیننٹلی کس کے لیے لگتا ہے؟ غائب کے لیے. اور یہاں پر ہم نے دیکھا یا کی 4 اوکرنسز یوں ہے. یعنی تا ہم زیادہ تر کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ مخاطب کے لیے، سوائے ان 2 استثناءات کے. اب آئیے اب ہم اس کی مشق کر لیتے ہیں. تو ہم کیا کریں گے؟ 4 مائکس انسٹنٹلی آن کریں گے. تو یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ ہم کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ غائب مذکر جمع کے لیے، اور انتم مخاطب مذکر جمع کے لیے. ہم کتبوا، هم يكتبون، انتم کتبتم، انتم تكتبون، ہم قرأوا، هم يقرؤون، انتم قرأتم، انتم تقرؤون، ہم دخلوا، هم يدخلون، انتم دخلتم، انتم تدخلون، ہم جلسوا، هم يجلسون، انتم جلستم، انتم تجلسون، ہم قوموا، هم يقومون، انتم قمتم، انتم تقومون. جزاکم اللہ خیر. هم يكتبون، انتم تکتبون، هم يقرؤون، انتم تقرؤون، هم يدخلون، انتم تدخلون، هم يجلسون، انتم تجلسون، هم يقومون، انتم تقومون. جزاکم اللہ خیر. هو يقرأ، هي تقرأ، أنت تقرأ، أنت تقرأين، هم يقرؤون، أنتم تقرؤون، أنا أقرأ، نحن نقرأ. جزاکم اللہ خیر. هو يدخل، هي تدخل، أنت تدخل، أنت تدخلين، هم يدخلون، أنتم تدخلون، أنا أدخل، نحن ندخل. جزاکم اللہ خیر. هو يكتب، هي تكتب، أنت تكتب، أنت تكتبين، هم يكتبون، أنتم تكتبون، أنا أكتب، نحن نكتب. جزاکم اللہ خیر. هو يجلس، هي تجلس، أنت تجلس، أنت تجلسين، هم يجلسون، أنتم تجلسون، أنا أجلس، نحن نجلس. جزاکم اللہ خیر. هو يقوم، هي تقوم، أنت تقوم، أنت تقومين، هم يقومون، أنتم تقومون، أنا أقوم، نحن نقوم. جزاکم اللہ خیر. اب آئیے قرآن کریم سے
کچھ مثالوں سے جمع مذکر کو جانیں گے، یعنی غائب میں بھی اور مخاطب میں بھی۔ تو ہم نے جانا غائب کے لیے یا کا پرفکس ہوگا اور مخاطب کے لیے تا کا پرفکس ہوگا۔ تو سب سے پہلے سورۃ البقرہ کی آیت 19 میں دیکھیں، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصوائك حذر الموت، او یا کا مانند صیب موسلا دھار بارش، من السماء آسمان میں سے، یا ان کی مثال ہے صیب کی طرح، صیب یعنی موسلا دھار بارش، من السماء آسمان میں سے، فیہ اس میں ظلمات اندھیرا ہے، ورعد وبرق کڑک ہے اور بجلی ہے، یجعلون وہ ڈالتے ہیں، یجعلون وہ ڈالتے ہیں، وہ گھساتے ہیں، وہ ٹھونستے ہیں، اصابع انگلیاں، ہم اپنی، وہ اپنی انگلیاں ڈالتے ہیں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصوائک کس وجہ سے؟ صوائک کی وجہ سے، یعنی جو کڑک کی آواز ہے، اور کیا؟ حذر الموت موت کے ڈر سے۔ سورۃ الحجر کی آیت 96 میں دیکھیں، الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، الذین وہ لوگ جو، یجعلون وہ بناتے ہیں، یجعلون وہ بناتے ہیں، مع اللہ اللہ کے ساتھ، الہن معبود، آخر کوئی اور، کچھ اور، الہن آخر وہ کچھ دوسرے معبود بناتے ہیں، پس سوف یعلمون وہ ان قریب جان لیں گے، یعلمون وہ جان لیں گے، سوف ان قریب جان لیں گے۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ مضارعہ میں دونوں تھیمز ہوتے ہیں، حاضر کا بھی اور مستقبل کا بھی، لیکن یہاں پہ سوف نے اس کا ترجمہ خاص کر دیا مستقبل کے لیے۔ فی الحال آج کیا ہے؟ یجعلون، یعلمون، یجعلون یہاں کانٹیکسٹ کے حساب سے اس کا ترجمہ وہ ٹھونستے ہیں، ڈالتے ہیں، یہاں پر یجعلون وہ بناتے ہیں، وہ ٹھہراتے ہیں، اور یہاں پر یعلمون وہ انقریب جانیں گے۔ سورۃ الآل عمران کی آیت 16 میں دیکھیں، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الذین وہ لوگ جو، یقولون وہ کہتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو کہتے ہیں، یعنی یہ تھرڈ پرسن پلورل ہے اور مذکر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ الذین یقولون وہ لوگ جو کہتے ہیں، اور پھر کانٹیکسٹ سے اس کا ترجمہ ہم دعا کریں گے کیونکہ آگے دعا ہو رہی ہے، یعنی جو لوگ دعا کرتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم، آمنا ہم ایمان لائے، فاغفر لنا پس بخش دے ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہ، وقنا اور بچا ہمیں، عذاب النار نار کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے۔ سورۃ الآل عمران کی آیت 191 میں دیکھیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، الذین وہ لوگ جو، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولو الالباب کون ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین وہ، یذکرون اللہ وہ یاد کرتے ہیں اللہ کو، قیاما کھڑے، وقعودا اور بیٹھے، وعلی جنوبہم اور کروٹوں پر، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور وہ غور و فکر کرتے ہیں، کس میں بلا؟ فی خلق السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں۔ اور پھر ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے، ان کا کنکلوژن کیا ہوتا ہے؟ یہ بول اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، ربنا اے ہمارے رب، ربنا نہیں کہا، ربنا اے ہمارے رب، یہ ہم پڑھ آئے ہیں، ما خلقت خلقتا تو نے پیدا کیا، ما خلقتا نہیں تو نے پیدا کیا، ہادا باطلا یہ سب کچھ بیکار بے مقصد، سبحانک آپ پاک ہیں، فقنا پس
بچا نہ ہمیں، بچا ہمیں عذاب النار، آگ کے عذاب سے، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا یقولون وہ کہتے ہیں، یذکرون وہ یاد کرتے ہیں، یتفکرون وہ غور و فکر کرتے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں سورۃ المائدہ کی آیت 90 میں کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، انما الخمر بے شک خمر شراب، والمیسر جوا، والانصاب اور آستانے، والازلام اور پانسے، رجسن ناپاک ہیں، من عمل الشیطان یہ شیطانی عملوں میں سے ہے، یہ شیطانی کاموں میں سے ہے، اور جلد ہی ہم جانیں گے یہ کیا ہے، یہ فعل امر ہے۔ یہاں پر بھی آپ ایک چیز دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے اصل میں جو کہ ہم پڑھیں گے، یہ ہے تجتنبون سے، یعنی جس کے بارے میں آج ہم نے کہا یہ نون اعرابی ہوتا ہے اور یہ کبھی بھاگ جاتا ہے۔ جیسے یہاں دیکھیں فاجتنبوہ پس تم بچو ہو ان سے، لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پاؤ، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ سورۃ الصف کی آیت نمبر 2 میں دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان لایا ہے، لما کیوں، یہ ہم پڑھ آئے ہیں، لما کیوں، تقولون تم کہتے ہو، کیوں تم کہتے ہو، ما جو لا تفعلون تم نہیں کرتے، اے ایمان والو تم کیوں ایسا کہتے ہو، تم کیوں ایسا کہتے ہو جو تم کرتے نہیں۔ تو یہاں پر تفلحون، تقولون، تفعلون، تو یہ کیا ہے، یہ مخاطب جمع مذکر کے لیے ہے۔ اب آئیے ان آخری 2 مثالوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت 21 میں دیکھیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے خلقکم تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم اور انہیں بھی جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم تتقون بچ سکو، کیا پرہیزگاری حاصل کر سکو۔ سورۃ البقرہ کی آیت 183 میں دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اے با ایمانو، کتبہ یہ انشاءاللہ ہم جلد ہی جانیں گے، یہ کتبہ نہیں ہے، کتبہ ہے۔ کتبہ اس نے فرض کیا، کتبہ فرض کیا گیا، اے ایمان والو فرض کیے گئے، علیکم تم پر، الصیام روزے، کما جیسے، کتبہ فرض کیے گئے، علی الذین من قبلکم ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، کیوں بلا، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو۔ تو یہاں پر تتقون اور اس کے ساتھ لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے الفعل المضارع میں جمع مذکر کے بارے میں جانا، اس میں ہم نے غائب اور مخاطب کو اکٹھے سمجھا، ہم نے جو مضارع بنانے کی جو سکیم ہے، جو پیٹرن ہے، اس کو ریوائیو کیا، ہم نے دیکھا علامت مضارع، اس کے بعد ساکن حرف، اس کے بعد حذف فعل 6 ابواب میں سے، اور آخر پر ہم نے اعراب کی بات بھی کی۔ ہم نے آج 2 سابقے استعمال کیے، یا اور تا، اور آخر پر ہم نے ایک لواحق استعمال کیا جو کہ ہم اون کے ساؤنڈ سے پڑھتے ہیں۔ اس میں امپورٹنٹ اور اصلی جو جمع مذکر کو ریپرزینٹ کرنے والا ہے وہ واو تھا، جسے ہم نے واو الجماعہ کہا، اور اس کے ساتھ یہ لگنے والا نون جو ہے اسے ہم نون اعراب کہتے ہیں، جو کہ نسبی اور جزمی صورت میں غائب ہو جاتا ہے۔ تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ اللہ کے کرم سے تھی، اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔